Salim Studio subscribe करें। Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. اور وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے اور وہ اسی کشمکش میں تھے کہ اس عورت نے ان کے کرتے کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ دیا اور دروازے کے باہر عزیز مصر کو دونوں نے کھڑا ہوا پایا. تو وہ عورت کہنے لگی کہ جو شخص تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا دردناک جسمانی عذاب دیا جائے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس نے ہی مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ہی ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیص آگے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہیں اور یوسف جھوٹوں میں سے ہیں، اور اگر ان کے قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہوئی ہو تو عورت جھوٹی ہیں اور یوسف سچوں میں سے ہیں. جب عزیز مصر نے ان کے قمیص کو دیکھا تو وہ پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ یقیناً یہ تمہاری مکر میں سے ہیں اور یقیناً تمہارا مکر بہت سخت ہے. اے یوسف آپ اس سے چشم پوشی کیجئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تو اپنی خطا سے اپنے گناہ سے استغفار کر، یقیناً تو ہی خطا کار ہیں. کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ورغلانے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے وہ جگہ چھوڑ دی. اس سے پتہ چلا کہ جہاں گناہ کا امکان ہو، خطرہ ہو، سب سے پہلے وہ گناہ کی جگہ ہی چھوڑ دینی چاہیے. پھر دوسرا کام یوسف علیہ السلام نے یہ کیا کہ اپنے بس میں اور اپنی قدرت میں جتنا ہو سکتا تھا بچنے کی جو ترکیب ہو سکتی تھی وہ اختیار کی. چنانچہ جتنے دروازے بند تھے یوسف علیہ السلام ایک ایک دروازہ کھول کر کے باہر نکلنا شروع کیے، اور بعض تاریخی روایتوں کے حساب سے اعتبار سے دروازے کے اوپر تالا لگا ہوا بھی تھا جو خود بخود کھل گیا. بہرحال یوسف علیہ السلام وہاں تک بھاگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی اور یوسف علیہ السلام جلدی سے باہر نکلے. جیسے ہی باہر نکلنے جا رہے تھے تو بدنامی کے خوف سے اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑ کر کے اندر کی جانب کھینچنے کی کوشش کی. تو یوسف علیہ السلام کا کرتا ہاتھ میں آیا. یوسف بہت طاقت سے بھاگ رہے تھے تو پیچھے سے ذرا کرتا پھٹ گیا اور یوسف علیہ السلام باہر کو چلے گئے. جیسے ہی باہر گئے تو پیچھے پیچھے وہ عورت بھی باہر گئی تو عزیز مصر نے دونوں کو دیکھ لیا. جب اس عورت نے دیکھا کہ اب معاملہ پھنس ہی گیا ہے، معاملہ ہاتھ سے چلا ہی گیا ہے، تو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے الٹا یوسف علیہ السلام پر ہی الزام ڈال دیا اور اپنے شوہر کو بھڑکانے کے انداز میں کہا کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو شخص خیانت کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سزا یا تو جیل ہونی چاہیے یا پھر اس کو دردناک جسمانی تکلیف سے دوچار کیا جانا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام اگر یہ بات نہ ہوتی، الزام نہ ڈالا گیا ہوتا
تو ہو سکتا ہے کہ نبوت کی شان کی وجہ سے چشم پوشی کا معاملہ فرماتے، اظہار نہ کرتے یوسف علیہ السلام کہ اس نے ہی مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی، لیکن چونکہ الزام ان پر آ ہی گیا اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ عزیز مصر سے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اسی نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی تھی اور الٹا مجھ پر الزام ڈال رہی ہیں کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی آدمی پر کوئی غلط الزام ہو تو اپنی طرف سے اس کو صفائی دینی چاہیے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے دی۔ اس کے بعد جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی اب تک حفاظت کی تھی گناہ سے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس الزام سے برات کے لیے بھی ایک بہترین انتظام فرمایا۔ وہ انتظام اس طرح فرمایا کہ ایک چھوٹا سا بچہ وہاں موجود تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ تاریخ میں بہت سارے واقعات، مفسرین نے 4 واقعات ایسے ذکر کیے ہیں جس میں چھوٹے بچوں نے گواہی دی جو عام طور پر بولا نہیں کرتے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی دن کے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بات چیت کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ جب بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر لوگوں نے زبان درازی شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے صفائی پیش کی تھی۔ اسی طریقے سے یہاں بھی ایک بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اسی کو قرآن پاک میں فرمایا وہ شہید شاہد من اہلہا۔ یوسف علیہ السلام کی صفائی میں اس عورت کے گھر کے اندر ہی سے ایک بچے نے گواہی دی اور صفائی پیش کی، اور ایک بچہ تھا جو بولتا نہیں تھا، معجزے کے طور پر بچے کا بولنا ہی یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے کافی تھا، کیونکہ عزیز مصر سمجھ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بولنے کی طاقت عطا کی گئی۔ بچہ صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف پاک دامن ہے تب بھی کافی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی بات اس کی زبان سے نکلوائی جو مکمل طور پر دلیل بن جائے، علامت بن جائے۔ چنانچہ اس بچے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین۔ اس بچے نے کہا کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو کہ وہ کہاں سے پھٹا ہوا ہے، اگر آگے کی جانب سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچ بول رہی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یوسف اس کی طرف مائل ہو رہے تھے اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی یا بچاؤ کی کوشش کر رہی تھی، اور آگے کی جانب سے اس نے بچاؤ کیا اور اس طریقے سے کرتا پھٹ گیا۔ ہو سکتا ہے یوسف کو ہٹانے کی کوشش کی ہوں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر یوسف کا قمیص پیچھے کی جانب سے پھٹا ہوا ہو تو عورت جھوٹی ہیں اور یوسف سچوں میں سے ہیں، اس لیے کہ ایسی صورت میں ایسا ہوگا کہ یوسف بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور پیچھے سے اس نے کرتا پکڑ کر کے کھینچنے کی کوشش کی ہوگی تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوگا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری ہی مکاری ہے اور یقیناً تمہاری مکاری بہت عظیم ہے، عورتوں کی مکاری بہت عظیم ہے۔ عزیز مصر نے کہا یعنی بہت سخت ہیں، اور مراد سب عورتیں نہیں بلکہ بعض ایسی عورتیں جن کی مکاری سخت ہوتی ہیں، اس کے بارے میں قرآن پاک نے فرمایا ان کیدکن عظیم، کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے، بہت بھاری ہے، یہاں تک کہ شیطان سے بھی زیادہ بھاری، اس لیے کہ شیطان کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے، لیکن یہ حکم ساری عورتوں پر نہیں بلکہ بعض عورتوں پر صادق آتا ہے۔ بہرحال عزیز مصر جب سمجھ گیا کہ قصوروار اور خطاوار میری بیوی ہی ہیں تو بات زیادہ آگے بڑھے نہیں اور بدنامی نہ ہو، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اعرضن ھذا، ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اس سے چشم پوشی کر لیجئے، اعراض کر لیجئے اور اب اس بات کو آگے نہ بڑھائیے، اور اپنی بیوی سے کہا کہ یقیناً تو ہی خطا کار ہیں، تیری غلطی ہیں اور تجھے اپنے گناہ سے استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، یا تو یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنی چاہیے یا مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، یعنی شوہر نے عزیز مصر نے کہا اس لیے کہ میری ذات کے اندر خیانت کی ہے۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ ایک شوہر جب اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھے تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، اور یہاں بھی یقیناً یہ ہونا چاہیے تھا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کے طور پر یہاں بھی اس کو صبر اور تحمل کی توفیق عطا فرمائی اور اس نے زیادہ غصے کا اظہار نہ کیا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اگر میں غصہ کروں گا تو خواہ بات آگے بڑھے گی اور معاملہ میرے ہی گھر کا ہے، میری ہی بیوی کا معاملہ ہے، بیوی کی بدنامی یہ میری بدنامی ہوگی، اس لیے اس نے زیادہ معاملہ آگے نہیں بڑھایا۔ یہاں معاملہ رفع دفع ہو گیا اور بہت زیادہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی۔ کسی طرح اس کا چرچا ہونے لگا اور شہر کی عورتوں تک یہ بات پہنچ گئی کہ شہر کی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں طعنے دینا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ کیسی عورت ہیں کہ اتنے بڑے گھرانے کی ہیں، شہر کا ملک کا وزیر خزانہ ہے، اتنا بڑا آدمی ہے اور اس کی بیوی ہیں، اور اپنے ہی گھر کے اندر رہنے والے ایک بچے پر، ایک لڑکے پر، نوجوان پر فریفتہ ہو گئی، اور فریفتہ ایسی ہوئی کہ اس کو غلط کام کی دعوت بھی دے دی۔ اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت کھلی ہوئی گمراہی کے اندر یہ ہے، ایسی باتیں شہر کی عورتوں کے درمیان ہونے لگی۔ یہ باتیں عزیز مصر کی بیوی کو بھی پہنچی۔ قرآن کریم کی آگے کی آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے عورتوں کے بارے میں جب یہ باتیں سنی کہ وہ میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں، تو اس نے ایک سازش اختیار کی، ایک طریقہ اختیار کیا ان کو بھی آزمانے کا اور اپنی مجبوری کو ظاہر کرنے کا۔ اس نے یہ کیا کہ ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کا انتظام کیا اور بہترین ٹیک لگا کر کے بیٹھنے کی نشستیں ان کے لیے تیار کی اور کھانے پینے کی چیزیں ان کے سامنے رکھی، اور کچھ چیزیں ایسی رکھی جو چاقوؤں سے چھیل کر کے یا تراش کر کے کھائی جاتی ہوں، اور اس کو تراشنے کے لیے ہر عورت کے سامنے ایک چاقو بھی رکھ دیا۔ جب بالکل تیار ہو گئی، عورتیں آ گئی، کھانے کے لیے بیٹھ گئی، اچانک سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ ذرا باہر نکل آؤ، قالت اخرج علیہن، ذرا نکل کر کے ان کے سامنے آؤ۔ یوسف علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، وہ تو اس گھر میں ایک خادم کی حیثیت سے رہ رہے تھے اور احسان کیا ہوا تھا اس گھر والوں کا، اس لیے ان کی بات ماننا لازمی تھا۔ تو یوسف علیہ السلام ساری عورتوں کو بٹھایا تھا، سب کے ہاتھ میں چاقو تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کہا کہ نکل کر کے ذرا ان کے سامنے سے گزر جائیے۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلے اور عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو مبہوت ہو گئی، حیران ہو گئی کہ اتنا حسین و جمیل شخص کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور حیرانی کے عالم میں بجائے اس پھل کو کاٹنے کے ہاتھ میں جو چاقو تھا اس سے اپنے ہاتھ ہی کاٹ دیے۔ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، اور کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ کوئی نورانی مخلوق معلوم ہوتی ہے، یہ تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز، قابل تکریم، قابل عزت فرشتہ ہے۔ تو اس طریقے سے عزیز مصر کی بیوی نے اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ میں بہت مجبور تھی، اس لیے کہ کوئی بھی عورت ان کو دیکھتی تو وہ اپنے پر قابو نہ پاتی، اور جب یہ معاملہ دیکھا، یہ حالت دیکھی، یہ کیفیت دیکھی عورتوں کی، تو فوراً کہا کہ فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی شخص ہیں جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ جب میں فریفتہ ہوئی تو بہت باتیں آپس میں تم کر رہی تھی، جب تم نے اس کو دیکھا تو تمہارا کیا حال ہوا، اور پھر اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور اس میں کوئی شک نہیں، کہنے لگی کہ میں نے اس کو ورغلانے کی اور غلط کام کی دعوت دی تھی، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ لیکن یہاں باز نہیں رہی بلکہ آگے کہاں سب عورتوں کے سامنے کھلم کھلا اس نے اعلان کر دیا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيَسْجُنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، جو کام کرنے کو میں اسے کہہ رہی ہوں اب بھی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ نہیں کرے گا تو میں اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالوں گی یا میں اس کو ذلیل کر دوں گی۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں جانے کو پسند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس گناہ میں مبتلا ہونے کے مقابلے میں مجھے جیل میں جانا زیادہ پسندیدہ ہے۔ بقیہ بات انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp.